بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 9 میں سبق غازی علم دین شہید کے مشقی سوالات جوابات کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سوالات کے جوابات۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ مختصر سوالات ہیں اور کچھ مفصل ہیں۔ ٹھیک ہے، ریٹن ورک کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ مختصر ہے۔ غازی علم دین شہید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ غازی علم دین شہید ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے، ایک معمولی بڑے تالے محمد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی توجہ بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھی، اس لیے ان کی عادات و اطوار میں پروقار سنجیدگی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، غازی علم دین شہید نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ غازی علم دین شہید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ انہوں نے راجپال ملعون جو کہ گستاخ رسول تھا کو دن کی روشنی میں اپنے خنجر سے مار کر جہنم واصل کر دیا، یعنی جہنم بھیج دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، راجپال ملعون نے کیا حرکت کی تھی؟ جواب ہے اس کا، راجپال ملعون نے ایک کتاب شائع کی تھی جس میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ چوتھا سوال ہے، یہ بھی مختصر ہے، غازی علم دین شہید کا مقدمہ کس نے لڑا تھا؟ جواب ہے، غازی علم دین شہید کے مقدمے کی پیروی قائد اعظم نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مفصل سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں، جس میں ہے سوال نمبر 5 جو ہے یہ مفصل ہے۔ غازی علم دین شہید کے جنازے کا منظر بیان کرے۔ غازی علم دین شہید کے جنازے میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ اس دن فضا خوشبوؤں سے لبریز تھی۔ جنازہ جدھر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی۔ ہر شخص کے چہرے پر جو ہے وہ جذبہ عقیدت نمایاں تھا۔ کلمہ شہادت اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ نیکسٹ سوال دیکھیں، غازی علم دین شہید کے علاوہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ جواب ہے اس کا، یہ بھی مفصل ہے، ملعون راجپال کو ختم کرنے کے لیے 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیرت مند سرفروش جس کا نام تھا خدا بخش، انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور راجپال بچ گیا۔ ٹھیک ہے، خدا بخش کو 7 سال کی سزا ہو گئی، مگر یہ سلسلہ تھمنے والا نہ تھا، یعنی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد کوہاٹ کے رہنے والے عاشق رسول عبدالعزیز نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ عبدالعزیز نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ راجپال کا کوئی دوست تھا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے، دائمی زندگی کے لیے عارضی زندگی کی قربانی دینا ڈیش کا سودا نہیں، یعنی گھاٹے کا سودا نہیں، گھاٹا نقصان۔ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بے ہے، لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش آئے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، ایک کتب فروش تھا۔ آئی ڈیش کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آئی قضا کو، قضا میں نے بتایا تھا موت کو کہتے ہیں، اجل کو۔ غازی علم دین شہید کے مقدمے کی پیروی ڈیش نے کی، ابھی آپ نے پڑھا، قائد اعظم۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 الفاظ کے متضاد۔ پہلا ہے غازی، اس کا آئے گا شہید، دوسرا ہے ابتدا اختتام، تیسرا جہنم تو بہشت یا جنت آئے گا، چوتھا ہے حمایت یا مخالفت، خوشبو بدبو، چھٹا ہے بے قصور قصوروار گناہگار مجرم، ساتواں ہے قاتل مقتول، نمبر 8 ہے گستاخ تو مؤدب آئے گا۔ الفاظ متضاد الٹ الفاظ معنی کو کہتے ہیں، وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہیں وہ الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر ہم نے سوال نمبر 4 محاورات کے جملوں کو اس طرح استعمال کریں کہ اس کے معنی واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ابھی ہم نے یہ دیکھیں، یہ ماڈل جملے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کے جملے نہیں بنانے بلکہ اس سے تبدیل جملے بنانے ہیں، الگ مختلف جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے لوث پرخلوص، ہمارے والدین ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی والدین کی محبت جو ہے وہ بے لوث ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر مارنا یعنی کوشش کرنا، ہم اپنی کامیابی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ملعون، جس پر لعنت بھیجا گیا ہو، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے۔ چوتھا ہے منجھدار، کشتی منجھدار میں پھنس کر ڈوب گئی۔ منجھدار بیچ کا جو منجھدار ہوتا ہے نا، بالکل سمندر یا دریا کے درمیان میں جو منجھدار بنتی ہے۔ اچھا، پانچواں ہے جلتی پر تیل ڈالنا، یعنی غصے کو اور لڑائی جھگڑے کو اور بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ جلتی پر تیل ڈالنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کی لڑائی کو، کسی کی مخالفت کو یا غصے کو بڑھانے کے لیے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہم نے کر لیا، یعنی اس کے معنی بھی میں نے بتا دی کہ بے لوث کا جو ہے وہ پرخلوص ہے، ہاتھ پیر مارنا کوشش کرنا، ملعون کا ہے مردود یعنی جس پر لعنت کی گئی ہو، منجھدار دریا کی بیچ کی جو دھار ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، جلتی پر تیل ڈالنا کیا مطلب ہے؟ جھگڑا بڑھانا، غصہ بڑھانا۔ ٹھیک ہے، جھگڑا بڑھانا، صحیح ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سوال نمبر سوالات تو ہمارے پاس ختم ہو گئے، اب ہے ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی میں کیا ہے کہ 10 مشاہیر اسلام کے نام لکھے، مشاہیر مشہور کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے لکھنے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہے، علامہ محمد اقبال ہے، مولانا ظفر علی خان ہے، محمود غزنوی ہے، سر سید احمد خان ہے، مولانا قاسم تھانوی ہے، طارق بن زیاد ہے، شاہ ولی اللہ ہے، چودھری رحمت علی اور الطاف حسین حالی۔ ایسے بہت سے مشاہیر مشہور لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی ان کے علاوہ نام ہو تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہوم ورک آپ لوگوں کا کیا ہے کہ آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو الفاظ متضاد ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو ہے آپ نے بک پر جو میں نے ابھی بتایا، یہ سرگرمی اور جو خالی جگہ پر ہیں وہ آپ لوگوں نے بک پر ہی لکھنے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پھر اسکول کھلنے کے بعد انشاءاللہ چیک ہوگا، یعنی بک کا جتنا ورک ہے خالی جگہ پر ہوتے ہیں یا نیچے جو بھی جگہ خالی دی ہوئی ہوتی ہے جواب کے لیے تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بک پر ہی لکھنا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو یہ باقاعدہ آپ لوگوں کا یہ کام جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، سوالات جوابات آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔